اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پروگرام خطبات اہل حرم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نئی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ فائزہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار آپ کی اس قیمتی وقت کے لیے جو آپ نے دیا۔ سلسلہ یہ ہے کہ گزشتہ قسط میں آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید ابن ارقم جب امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے سر کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ تلاوت کر رہے تھے، وہ سورہ کہف تھی۔ اسی سے ہی پروگرام کا آغاز کروں گی کہ سورہ کہف ہی کیوں امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر عزیز، پورا قرآن مجید ہی ضابط حیات ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیہ مبارکہ ہدایت کے لیے اور میسج کے لیے اور ہم سب کے لیے قیامت تک ایک مشعل راہ ہے۔ لیکن اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے نا، تاریخ میں آپ پڑھیے، اور قرآن مجید نے خود اس کو بہت واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ پورا سورہ جو ہے وہ سورہ کہف کے نام سے خدا نے نازل کیا، کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب ہے۔ آواز ہے گی؟ آپ بولیں۔ کہ اصحاب کہف کے اس واقعے کے اگر آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور قیامت تک اگر آپ اس کو پڑھیے اور جانیے، تو جتنا بھی سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور کر لے، اور آج تک جہاں تک پہنچ گئی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اس چیز کو آج تک ایکسیپٹ کر سکا ہے یا کر سکے گا کہ اصحاب کہف کا خدا کی مشیت سے سو جانا، ٹھیک ہے، اور کئی سو سال پر محیط ایک یہ معجزہ الہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک جناب اصحاب کہف جو ہے وہ سوتے رہے۔ خداوند عالم خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہے، اور ایک زمانے کے بعد خدا نے ان کو بیدار کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایک نارمل، میں اس کے ریزن کے اوپر آ رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان زندہ ہو اور وہ سو رہا ہو 2 سے 3 دن بھی اگر وہ بغیر کھائے پیے سوئے گا تو کیا اس کی شوگر لیول ڈاؤن نہیں ہوگا؟ بالکل۔ کیا اس کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا؟ وہ میں سمجھتی ہوں 10 دن بھی اگر کوئی بغیر کھائے پیے دواؤں سے بھی آپ اسے سلا دیں تو وہ ہائپوگلائسیمک ہو جائے گا۔ بالکل ہو جائے گا، اور اس کو بہرحال کسی نہ کسی اورلی یا کسی طرح انجیکٹ کر کے کچھ انٹیک تو ایسا دینا پڑے گا کہ وہ اس کا شوگر لیول، اس کا بلڈ پریشر، ہر چیز اس کا آرگن صحیح سے کام کرتے رہیں۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نظارہ جو کرایا ہے اصحاب کہف کے اس معجزے کے ذریعے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بغیر کھائے پیے اصحاب کہف کروٹیں لیتے رہے، سوتے رہے، اور جب اٹھے تو ان کو ایسا فیل ہوا، ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ ابھی کچھ وقت پہلے وہ سوئے، جیسے عام انسان سو کے اٹھتا ہے۔ یہی کیفیت تھی کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بازار گئے تھے کھانا پینا لینے، کیونکہ ان کو اٹھتے کے ساتھ بھوک محسوس ہوئی، تو جو ان کے پاس سکے تھے وہ لے کر گئے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ کوئی کھانا وغیرہ لے کر آئے۔ لیکن خداوند عالم نے یہ بھی ایک نشانی کے طور پر اصحاب کہف کو رکھا تھا نا، کہ لوگ خدا کی قدرت کو یقینی جانیں، اور وہ خدا سے منحرف اگر ہونا چاہیں بھی تو نہ ہو سکیں، کیونکہ انسان کو جب اختیار ملتا ہے نا خواہر عزیز، جب انسان کے پاس قدرت آ جاتی ہے، جب انسان کے پاس صلاحیت آ جاتی ہے، جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو فرعون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پھر وہ قارون بن جاتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو یہی ریزن ہے موت کا فلسفہ بھی یہی ہے، ابتلاؤں اور آزمائشوں اور مصیبتوں کا ہماری زندگیوں میں آنے کی فلسفی بھی یہی ہے کہ خدا نے انسان کو محتاجی میں رکھا اسی لیے ہے کہ انسان کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرے، فرعون نہ بن جائے۔ وہ ابتلائیں، مصیبتیں، اور اس کے علاوہ نشانیاں، جیسے اصحاب کہف کی ہم مثال لے رہے ہیں کہ انسان اس کو جب بھی قیامت تک پڑھتا رہے گا تو وہ اس کو خدا کی قدرت پر یقین بڑھتا رہے گا کہ خدا چاہے تو بھوک اور پیاسا رکھ کے بھی وہ نارمل زندہ رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ جب واپس آئے ان کو معلوم ہو کہ ایک زمانے کے بعد وہ اٹھیں تو اللہ نے پھر انہیں سلا دیا۔ اور
قرآن مجید کے اس عجیب واقعے کے بعد ایک عجیب داستان کربلا میں رقم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو عجیب نہ سمجھیں نا, جو کہ آج تک اس کو نارملائز کرنے کی کوشش آج کا مولوی بھی کرتا رہتا ہے, یہ کہہ کر کے 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کچھ ایسا نہیں ہوا تھا, کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں تھی. آج بھی آپ سنتی ہوں گی کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سید الشہداء, اب یہ لیول آ گیا مسلمانوں کا کہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر فرزند رسول خدا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کے سر کو کاٹا گیا تو فلاں خلیفہ کے سر کو بھی کاٹا گیا, ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. وہ اگر پیاسے تھے تو فلاں خلیفہ بھی اتنے دن پیاسے رہے. یعنی کتنا نارملائز کیا جا رہا ہے اس مصیبت کو, اس کے لیول کو. آپ خطبات راہ کوفہ اور خطبات شام میں بھی آپ نے آئیڈیا کر لیا کہ ان مصیبتوں کو جو عظیم ترین تھی, کیا ان ملائن نے نارمل کر کے بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی ان کی مصیبت اور اس عظمت کو درک اگر کوئی کر لے گا نا تو پھر وہ حر بن جائے گا. اچھا, یہاں میں ایک انٹرپشن کر رہی ہوں, کویشچن ڈال رہی ہوں کہ جب امام حسین علیہ مقام کا کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے جی, تو کیا یہ بات بہت زیادہ حیرت کی نہیں ہے لوگوں کے لیے؟ جی, اگر چلے 1 منٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نواز رسول نہیں ہے, تب بھی ایک کٹا ہوا سر جس میں سے روح جا چکی ہے اور وہ کٹا ہوا سر اور وہ تلاوت کر رہا ہے, تو کیا لوگ اس سے ڈرے نہیں؟ کیا ان کو کوئی بصیرت نہیں ہوئی, کوئی ہدایت نہیں جاگی؟ بالکل, میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے سامنے سر جدا نہ ہو, ایک میت ہو, ایک لاش ہو اور اس کا سر بھی جدا نہ ہو اور وہ بھی کلام کرنے لگے تو بھی ہم شاید بے ہوش ہو جائیں گے, اس ہیبت طاری ہو جائے گی, نہ کہ کٹا ہوا سر ہو اور وہ کلام کر رہا ہو. تو اور پھر اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہو کہ اس عظیم مصیبت کو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ لوگوں کی نگاہ میں نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی ہے, یہ تو جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یعنی کال اٹھا لیں, یہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ تو خدا نے کیا ہے. یعنی نعوذ باللہ, جیسے کہ خدا کا طریقہ ہے کہ وہ ظالمین کو انجام تک پہنچاتا ہے نا, نعوذ باللہ اہل بیت رسول خدا کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی پری پلانڈ, بازاروں میں بھی اور دربار میں بھی, کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نعوذ باللہ. آپ نے ابن زیاد کے جملوں پہ اگر غور کیا, اس نے کیا کہا تھا کہ خدا نے تمہارے جھوٹ کو دیکھو کیسے آشکار کیا, اس خدا کی حمد کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور اس نے تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا. یہاں پر جناب ثانیہ زہرا کا خطبہ دینا واجب تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. اگر بی بی ان ملعونوں کے ان جملوں کے جواب میں خطبات سے امام سجاد نہ دیتے, جناب ثانیہ زہرا نہ دیتی, تو کیا یہی سب کچھ تاریخ میں رقم ہو کر مسخ نہ ہو جاتا؟ کیا وہ جو حقیقت تھی کربلا کی اس قربانی کے پیچھے جو ہدف پوشیدہ تھا, کیا وہ ختم نہ ہو جاتا؟ آپ کی اس بات سے ہی میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ یہی بات کتنی عجیب ہے کہ کٹا ہوا سر, چاہے وہ کسی عام انسان کا ہی کیوں نہ ہو, وہ تلاوت کر رہا ہے, جبکہ وہ تو فرزند رسول خدا کا سر ہے. تو یہاں پر خداوند متعال نے اور خود سید الشہداء نے سورہ کہف کو اس لیے چنا کہ یہ واقعہ, جیسے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ جتنا عجیب ہے, یہ واقعہ بھی اتنا عام نہیں, یہ بھی بہت عجیب ہے کہ جوانان جنت کے سردار کو ذبح کر دیا. وہ مسلمان کہ جو نارملائز کر رہے تھے ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھیے معاویہ کی سیاست کا اگر آپ مطالعہ کریں, اس ملعون نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی, اس کا بیٹا بھی وہی اسٹریٹجی, اسی اسٹریٹجی پہ چل رہا تھا. معاویہ نے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوفے کی سچویشن ڈیفرنٹ اس لیے تھی کہ یہاں مولا ظاہری خلافت کا اپنا زمانہ گزار چکے ہیں, لیکن شام میں کیونکہ شروع سے معاویہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے تو یہ پروپیگیٹ کیا ہوا تھا, یہ پھیلایا ہوا تھا کہ علی تو نماز بھی نہیں پڑھتے. لہٰذا جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام پہنچی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ علی کو سجدے کی حالت میں ضربت لگی ہے, تو شام میں لوگوں نے کہا کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی اور مسجد. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں اہل بیت پہ ظلم اور ستم کی انتہا. یہاں پر یہ خطبات شکستہ دل ہونے کے باوجود غموں کا پہاڑ دلوں پہ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن اسلام کی حقیقی تصویر مٹ رہی ہے. اس تصویر کو اجاگر کرنا ہے تو ثانیہ زہرا بھی خطبے دے رہی ہیں, امام کا سر بھی کلام کر رہا ہے. یہاں پر بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ اتنا عام اور اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, جتنا ہلکا اس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں. خود جناب زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے سید الشہداء کے سر کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا, تو چونکہ یہ تو صحابی رسول تھے نا, ممکن ہے
کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا حالت ہوگی. ممکن ہے کہ کسی بے ضمیر پہ کوئی اثر نہ ہو، لیکن صحابی رسول کی کیا حالت ہوئی. جناب زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے جب سید الشہداء کے لبوں سے آیات سورہ کہف سنی تو میرے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو گئے. اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے جب وہ خدا کی آیات کی تلاوت کو کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل پہ ہیبت طاری ہوئی، اور انہوں نے سر سید الشہداء سے کلام کیا. یعنی یہ تو صحابی رسول تھے نا، ان کو تو اس بات پہ یقین تھا نا قرآن مجید کی آیت پر کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور نہ کہ وہ بھی جو سید الشہداء ہو، جو صرف شہید نہ ہو، جو شہیدوں کا سردار ہو، جو جنت کا سردار ہو، جو رسول خدا کا بیٹا ہو. تو یقیناً جو بول رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے. اس یقین کا اظہار اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب زید ابن ارقم نے کہا کہ یا فرزند رسول اللہ، آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے نزدیک آپ کا واقعہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور اگر یہاں پہ ایک پاز لے کر میں یہ بات اس کو ایکسپلین کروں کہ کس طرح اصحاب کہف سے زیادہ سید الشہداء کے شہادت کا واقعہ عجیب ہے، اور اگر ایک عام مسلمان یا ایک شیعان علی میں سے کوئی شخص جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو، اگر یہ سوال ہم اس کے سامنے رکھیں کہ ذرا خود تھوڑا سا غور کر کے بتائیں کہ کیسے اصحاب کہف سے زیادہ یہ واقعہ عجیب ہے، تو اس کا جواب یقیناً ہر صاحب ایمان یہ دے گا خواہ عزیز کہ اصحاب کہف کو جو قتل کرنا چاہتے تھے نا وہ با ایمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن تھے. جی بالکل. مسلمانوں کی یہ حالت ہے. حافظان قرآن آج سورہ کہف کو رٹے ہوئے تراویاں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، سورہ کہف بھی ان کو زبانی یاد ہے، اور ہر مسلمان یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں کتنی عبرت ہے، اصحاب کہف کے واقعے میں کتنی عجیب عجائب خدا ہیں کہ خدا نے ان کو سلایا، خدا نے ان کو اٹھایا. لیکن وہ مسلمان ذرا اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اصحاب کہف کی جان کی حفاظت کی خاطر خدا نے ان کو غار میں جو سلایا تھا نا، تو وہ جن لوگوں سے ان کی حفاظت کی تھی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ خدا پرست یکتا پرست نہیں تھے. لیکن رسول خدا کے نواسے اور امام وقت کے گلے کے کاٹنے والے جو تھے وہ حافظان قرآن تھے. وہ وہی تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اور اللہ اکبر کی شہادت دے کے اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھ کے خنجر تیز کر کے نکال کے لائے اور ایک ایک کر کے انہوں نے اولاد رسول خدا کو ذبح کیا. اللہ اکبر. یہ وہ تھے کہ جو حافظان قرآن تھے، جو قاریان قرآن تھے، اور جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے انہی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار رہے تھے. کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی مسلمان کو؟ یہ بات آج تک عجیب نہیں لگتی. میں تو یہاں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بھی آج بھی باغی بنا کے لائے جائے تو میرا خیال ہے کوئی کسی مذہب کسی فرقے کا وہ عورت کے سر سے چادر نہیں اتارے. نہیں اتار سکتا. بالکل بالکل. اور جہاں پر اگر ایسا کچھ آپ کو آج بھی ایسے معاشروں میں آپ کو جہاں نظر آتا ہے نا، وہاں آپ کو کمیونزم نظر آتا ہے. یعنی پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی دین کے ماننے والے نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو لوگ بلیو کرتے ہیں نا کہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، عورت کو ڈھکنے ڈھانپنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا حجاب کو وہ عورت کی عزت سے تعبیر نہیں کرتے، تو پھر ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا. وہ کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ ملحد ہوتے ہیں، وہ لا دین ہوتے ہیں. یہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا، جو کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یزید کو آپ صرف اگر خلیفہ وقت کہتے تو مسئلہ اتنا کنفیوژن نہیں ہوتا. یزید کو یہ جانشین رسول اللہ بتا رہے تھے، یزید کو یہ وارث دین خدا بتا رہے تھے، یزید کی حکومت کو یہ اولو الامر کے طور پہ یزید کو پیش کر رہے تھے. اور آج تک آپ حیرت کریں گی کہ شاید ہی اس زمانے کے جاہلوں کا عقیدہ تھا. نہیں، آج بھی آپ اگر ایسے جاہل موجود ہیں، یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. رضی اللہ کہنا تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ماننا یہ کہ جو بھی حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ اولو الامر ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کا ہی نمائندہ ہے. جو بھی مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. لہٰذا یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور کتنی خطرناک بات تھی کہ ایک ایسے شخص کو کہ جس کا دین سے دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو دین کی دھجیاں اڑانے والا ہے، جو رسول خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جو آخرت پر بلیو نہیں کرتا، جو شام کے دربار میں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. نعوذ باللہ، یہ تو آل محمد کا جو ہے نا ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا. اور ایسے شخص کو خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول اللہ کے طور پہ پورٹری کیا جا رہا ہے.
یہاں صورتحال بڑی نازک تھی، رسول خدا ہی نہیں بلکہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک سب کی محنتوں پہ پانی پھیرا جا رہا تھا. اسی لیے آپ کو کسی امام کی زیارت میں یہ جملے نہیں ملیں گے جو سید الشہداء کی زیارت وارثہ میں ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یعنی جناب حسین ابن علی تمام انبیاء کے وارث اس لیے ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. ورنہ اگر سید الشہداء یہ قربانی پیش نہ کرتے اور اس کے بعد جناب ثانیہ زہرا اور امام سجاد یہ خطبات دیکھ کر ان حقیقتوں کو ساتھ کلیئر نہ کرتے جاتے تو آج واقعاً پوری امت مسلمہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہوتی. جو تھوڑا سا ڈفرینس باقی ہے وہ اس لیے کہ جناب سید سجاد اور ثانیہ زہرا نے وہیں کہ وہیں اس کے چہرے سے نقاب کو اتارا ہے. پروردگار عالم ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی اور حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ آمین. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.